آسیب زدہ انسان یا آسیب زدہ مقامات کون سے ہوتے ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں، اس بارے میں آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی انسان کو جنات کا سایہ ہو یا گھر کے اندر جنات رہتے ہوں اور تنگ کرتے ہوں، اور انسان کو معلوم نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر کیا معاملہ ہے، جنات ہیں، جادو ہے، تعویذات ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ علامات بتائی جائیں گی۔ اگر وہ علامات گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ انسان خود آسیب زدہ ہے یا پھر انسان کا گھر آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، انسان کو بھوک ہر انسان کو لگتی ہے، تو کسی کو زیادہ لگتی ہے، کسی کو تھوڑی لگتی ہے، لیکن آسیب زدہ مقامات اور آسیب زدہ انسان کی علامت یہ ہوگی کہ اس کو بھوک معمول سے زیادہ لگے گی۔ پھر کھانا انسان معمول سے زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اتنا زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایک روٹی پر گزارا کرتا ہے، ایک روٹی کھا کر سیر ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو کبھی کبھی 1.5 روٹی بھی کھا لیتا ہے، کبھی کبھی 2 روٹیاں بھی کھا لیتا ہے، لیکن جو آسیب زدہ ہوتا ہے وہ معمول سے زیادہ کھانا کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک روٹی کھاتا تھا، اب 3 سے 4 روٹیاں کھاتا ہے، اور دن کے اندر پہلے 2 مرتبہ کھاتا، اب دن کے اندر 6 مرتبہ، 4 مرتبہ کھا رہا ہے۔ تو یہ ہے معمول سے زیادہ انسان کھانا شروع کر دیتا ہے جو آسیب زدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے کہ انسان بالکل صحیح سلامت تھا، اچانک انسان کے پٹھوں میں مسلسل درد شروع ہو جاتا ہے، مسلسل پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا اور پریشان ہو کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اچانک سے یہ مرض کہاں سے آ گئی۔ یہ بھی ایک علامت بتائی جاتی ہے۔ پھر گھر میں مستقل کوئی ایک بندہ بیمار رہتا ہے، کبھی ایک ٹھیک ہوا تو دوسرا بیمار ہو گیا، دوسرا ٹھیک ہوا تو تیسرا بیمار ہو گیا۔ مستقل طور پر گھر کے اندر کسی ایک انسان کا بیمار رہنا یہ بھی آسیب زدگی کی علامت بتائی جاتی ہے۔ اور جنات کی جس گھر کے اندر جو ہے آمد و رفت ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ چیزیں ادھر سے ادھر بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز ایک مقام پر رکھی، پھر غور سے دیکھا جہاں پر رکھی تھی وہ چیز وہیں سے نہیں ملی، انسان کو یاد تھا میں نے یہ چیز یہاں رکھی لیکن وہاں نہیں ہے، کسی دوسرے مقام سے وہی چیز مل جاتی ہے۔ اور اکثر گھر کے اندر ایسا ہوتا ہو تو یاد رکھیے یہ بھی جنات کی علامت ہے۔ پھر کپڑوں پر یا گھر کے صحن کے اندر خون کے باریک چھینٹوں کا نظر آ جانا کبھی کبھار، یہ بھی یقیناً اور پختہ یقین سے، پورے وثوق سے، یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس گھر کے اندر کپڑوں پر یا گھر کے صحن میں خون کے باریک چھینٹیں نظر آتے ہوں کبھی کبھار، تو یہ بھی آسیب زدگی کی علامت ہے۔ پھر ایک انسان بالکل نارمل مزاج کا تھا، بالکل اچھے مزاج کا تھا، پھر اس کے اندر غصہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اچانک سے انسان کا غصہ اتنا حد سے بڑھا کہ اب کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی علامت ہے کہ یا تو تعویذوں کا معاملہ ہے یا پھر ایسا شخص آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ پھر ہر وقت انسان تنہائی کو پسند کرنے لگتا ہے، بس اوقات انسان کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، گھر میں کوئی شخص بھی مجھے نظر نہ آئے، نہ بھائی نظر آئے، نہ بہنیں نظر آئیں، نہ والدین نظر آئے، نہ کام کرنے کو دل چاہے، ہر وقت دل اچاٹ سا رہتا ہو، تو یہ بھی ایک علامت بتائی جاتی ہے آسیب زدگی کی۔ پھر گھر کے افراد میں ہر وقت ناچاکی اور لڑائی کا ہونا، کبھی بھائی بھائی سے الجھ پڑتا ہے، کبھی بہنیں بہنوں سے لڑ پڑتی ہیں، بھائی بہنوں سے لڑتے ہیں، بہنیں جو ہے والدین سے لڑتی ہیں، تو گھر کے اندر مستقل طور پر آپس کی ناچاکیاں، یہ بھی علامات ہیں اس بات کی کہ آپ کا مقام یعنی گھر آسیب زدہ ہے۔ پھر دل میں ہر وقت غیر فطری طور پر ایک خوف سا رہنا، ہر وقت دل کا ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا نہیں معاملہ،
تو یہ بھی آسیب زدگی کی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری علامت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کاروبار رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار کی بندش آ گئی ہے، یہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس بارے میں ایک ضروری پوائنٹ یاد رکھیں، کاروبار آئے روز انسان کا خسارے کی طرف جا رہا ہو تو اس انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو رزق انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسباب کے اوپر رکھا ہے کہ انسان جتنے سبب اختیار کرے گا، جون سا سبب اختیار کرے گا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزی کو مقرر فرمایا۔ اب کاروباری بندش کا مطلب یہ نہیں کہ رزق کو روک دیا، بلکہ کاروباری بندش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تعویذ ڈالے جاتے ہیں، انسان کا دل ہی کام کرنے کو نہیں لگتا، دل ہی نہیں کرتا کہ میں کوئی کام کر لوں، ہر وقت گھر کے اندر پڑا رہنا۔ اب بتائیں، جب ایک انسان مستقل کاروباری تھا، وہ تجارت کرنے والا تھا یا دکانداری پر بیٹھتا تھا یا زراعت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا تھا، ہر وقت گھر میں بیٹھا ہے، تو اب بتائیں اس کا کاروبار ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کاروباری بندش کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بھئی وہ رزق کے اندر بندش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تو کوئی کم نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر جب وہ اثر ہوتا ہے، ان تعویذوں کا، ان جادو جنات کا، ٹونوں کا، کالے علم کا جب اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کا کسی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار بالکل ایک طرف ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی ہو، قرآن کی باقاعدہ تلاوت کا اہتمام ہو، اور کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں ایک دن کا روزہ رکھیں، اور پھر خوب دل جمی سے اللہ سے دعا کریں۔ کسی کے پاس انشاءاللہ آپ کو جانے کی، علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر پھر بھی یاد رکھیں، اگر پھر بھی آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جائیں کسی ماہر عملیات کے پاس، ماہر عملیات کے پاس جائیں، لیکن عام بندے کے پاس نہ جائیں۔ خدا را اپنے ایمان کو ختم نہ کریں، یہ جاہل جو بیٹھے ہیں ان کے پاس کبھی نہ جائیں، کسی عالم جو ماہر عملیات ہو اس کے پاس جائیں اور اس سے مشورہ کریں، اپنے تمام مسائل ان کو بتائیں۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ کا مسائل بالکل حل ہو جائیں۔